السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 513 پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے یعنی ان کے مال مانگتا ہے، تکثرا اپنے مال کو کثیر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، کثرت کے لیے، فإنما يسأل جمرا، پس بے شک وہ ایک انگارے کا سوال کرتا ہے، فلیستقل او لیستکثر، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس میں کمی کر دے یا اس میں کثرت کر لے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تکثر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر پورا کرنے کے لیے سوال کرے۔ مثلا لباس تو ہے لیکن عمدہ لباس کے لیے، خوراک بھی ہے لیکن عمدہ خوراک کے لیے، بچے چھوٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بڑے اسکول میں پڑھانے کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا، تھوڑا جہیز دے کر بیٹی بیاہی جا سکتی ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مالدار کے ساتھ رشتہ کرنا اور پھر بہت زیادہ جہیز کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرنا یا بغیر زکوٰۃ کے بھی لوگوں سے سوال کرنا، یہ تکثر ہے۔ اسلام اس کو جائز نہیں کہتا، بلکہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے اور چاہے زیادہ اکٹھے کر لو یا کم کر لو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو غریب پیدا کیا ہے نا، اس کے لیے غربت ہی بہتر تھی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے اس کے لیے وہ زیادہ مال آزمائش تھا یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت تھی۔ ایسے ہی کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا اونچا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے نا، جو کچھ دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو بلا وجہ لوگوں کے مال کا سوال کرنا اسلام نے ہرگز پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت والا بنایا ہے اور اسے عزت نفس اس کے دین کا حصہ ٹھہرایا ہے۔ دیکھیں کہ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں نا، کسی میں بھی ذلت نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ نماز کے لیے آنے کا حکم ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوڑتے بھاگتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں رش ہو جاتا تھا، لوگ دوڑنے کی یا کسی کو دھکم پیل کی کوشش کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ السکینہ السکینہ، تسکین سے چلو، سکون کے ساتھ چلو۔ تو یہ مانگنا یہ عزت کا باعث نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان خود دار ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس میں گزارا کر لو۔ چٹنی کھانے کے لیے دیے تو چٹنی کھا لو، گوشت دے دیا تو گوشت کھا لو، کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چٹنی کے پیسے دیتا ہے، گوشت کے نہیں ہے نا، تو اللہ اس کو صحت بھی اسی طرح کی دے دیتا ہے کہ اس کو وہ چٹنی ہی موافق آتی ہے۔ وہی چٹنی کسی امیر کو کھانی پڑے نا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری اس کا بنایا ہوا ایک پروگرام ہے اور اس کے مطابق اس کی دنیا چل رہی ہے۔ وعن الزبیر بن العوام، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی لے لے، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ، پھر وہ اس رسی کے ساتھ اپنی پیٹھ پر حطب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے، علی ظہرہ کا معنی پیٹھ پر، فَيَبِيعَهَا، پس وہ ان لکڑیوں کو بیچے، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، بس وہ اپنے چہرے کو سوال کرنے کی آگ سے بچا لے، خیر لہ من ان یسأل الناس، اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، آتوہ او منعوہ، لوگ چاہیں تو دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں۔ یعنی کتنی ذلت ہے کہ مانگنے والا مانگے تو دینے والا نہ دے۔ تو اس سے یہ بہتر ہے کہ لکڑی کا گٹھا پیٹھ پہ اٹھا کے اس کو بیچ لو، یعنی محنت کر لو، مزدوری کر لو۔ محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا مقام پا جاتا ہے، جبکہ گداگری یا سوال کرنا، چاہے وہ آج کل کے یعنی مہذب طریقے سے ہو یا پرانے طریقے سے ہو، اللہ کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں میں بھی اس کا وقار کم ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کا کوئی بھی مقام و مرتبہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے جہاں تک بھی ممکن ہو، محنت اور صبر سے اپنی زندگی کو گزار لینا چاہیے۔
وَأَن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسألۃ قد، سوال کرنا یہ ایک زخم ہے، یقد بہ الرجل وجہہ، انسان آدمی زخم لگاتا ہے اس سوال کے ساتھ اپنے چہرے پر، الا ان یسأل الرجل سلطانا، مگر یہ کہ کوئی آدمی کسی سربراہ مملکت سے سوال کرے، او فی امر لا بد منہ، یا کسی ایسے کام کا سوال کرے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی قد جو ہوتا ہے نا، یہ خراش والے زخم کو کہتے ہیں، جیسا رگڑ لگ جاتی ہے، تو یعنی یہ ایک ناپسندیدگی کی بات کی گئی ہے۔ چہرے پر رگڑ، چہرے پر زخم لگنا ہوتا ہے نا، یہ ذلت اور رسوائی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کے بغیر مانگنا جائز نہیں، اور ضرورت بیان بعد دوسری حدیث میں کر دی گئی ہے کہ یعنی ضرورت کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا فاقے پہ فاقہ ہو، یا یعنی بھرپور محنت کے باوجود بچوں کی روٹی اور ان کا لباس پورا نہ ہو رہا ہو، ضروریات جس کو کہتے ہیں، عیاشی نہیں ہے، تو ضروریات اگر پوری نہیں ہو سکتی تو پھر بھی اگر وہ خود نہ مانگے بلکہ کوئی اس کو دیکھنے والا دیکھ کر دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یعنی کسی سربراہ مملکت سے یا کسی بہت امیر شخص سے اگر وہ اپنی ضرورت مانگ لے تو پھر یعنی جس طرح مثلا گھر میں ہی فرض کریں کہ بعض اوقات ایک گھر کے دو کفیل ہوتے ہیں، تو ایک بہت مالدار ہے ایک کم ہے، بعض دفعہ دو بھائی اس طرح اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو جو مالدار شخص ہے اس دونوں میں سے اس کو نہیں پتا کہ دوسرے کے حالات تنگ ہیں، تو اس کے کان تک یہ بات پہنچانا کہ ہماری فلاں فلاں ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یہ بہتر ہے کہ اس کے کان تک یہ بات پہنچا دو تو وہ خود ہی دے دے کہ لو بھئی آپ ان سے مجھ سے لے لو، میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح آج کل مسلمان عوام کیا رہ گئی، اب تو حکومت بھی مانگ تانگ کے ہی وقت گزار رہی ہے، اور یہ شاید حکومت کے ہی اثرات عوام میں بھی ہیں کہ بس یوں ہی لگتا ہے کہ جس طرح بہت زیادہ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس سے انسان کی عزت اور اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اسلام ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اپنے دین کا دامن۔ باب قسم الصدقات کے بارے میں ہے، یعنی صدقہ کی اشیاء کو تقسیم کرنا، کہ صدقہ کن کن لوگوں کو دیا جائے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، تو اسی طرح یہ چیز بھی زکوٰۃ دینے والے پہ واجب ہے کہ وہ حقدار کو تلاش کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بس اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے ادھر ادھر دے کے ختم کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقداروں کو تلاش کیا جائے اور پھر ان کو دیے جائے، اور اگر کوئی حقدار نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے کہ دیکھو کہ سوال کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو تم سوال نہ کرو، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کی تحقیق بھی کروا لی جائے جو رقم مانگ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسہ، کہ مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر 5 قسم کے مالداروں میں سے کوئی ایک۔ یعنی یہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص غنی ہے اس کے لیے صدقہ، یعنی صدقہ سے مراد چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو یا عام صدقہ ہو یا کوئی قسم کا کفارہ ہو یا اور کوئی کفارات میں سے کوئی بھی کفارہ ہو، وہ سب یہ غنی آدمی کے لیے، مالدار کے لیے یہ جائز نہیں۔ آگے ہم یہ ذکر کریں گے کہ مالدار کس کو کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی روح سے کون سا شخص مالدار ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار کے لیے
وہ کون سی 5 صورتیں ہیں کہ جن 5 صورتوں میں وہ صدقہ کھا سکتا ہے؟ نمبر 1، لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے، یا یعنی جس طرح بیت المال ہوتا ہے کہ جہاں صدقہ اکٹھا کیا جاتا ہے، چاہے وہ خاندان کا ہو یا ملک کا ہو یا کسی جماعت کا ہو یا کسی ادارے کا ہو، تو اس کو سنبھالنے والا، لکھنے والا، لینے والا، اور یعنی یہ سب جس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو عامل کو اس میں سے بطور تنخواہ دی جا سکتی ہے رقم، یعنی وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں بغیر حساب کے کھا لوں تو یہ غلط ہے۔ یعنی ایک مقرر کردہ تنخواہ عامل صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم میں سے لے سکتا ہے۔ نمبر 2، او رجل اشتراها بمالہ، اس آدمی کے لیے، مالدار آدمی کے لیے صدقہ کا مال جائز ہے جو اس کو اپنے مال سے خرید لے۔ کہ مثلاً اب کسی غریب پر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی ہے، غریب شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے جا کر اس کو آگے کسی مالدار کے ہاتھ بیچ دیا، تو مالدار کے لیے جائز ہے کہ وہ اس چیز کو خریدے اور اپنے تصرف میں لے آئے اور غریب کو پیسے دے دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، او غارمین، چٹی بھرنے والا، یعنی کسی کا بوجھ اٹھانے والا۔ اس میں ایک تو یہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا اس کا نقصان ہو گیا کہ جس نقصان کو وہ اپنی رقم سے پورا نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس کا گھر کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، کاروبار بھی چل رہا تھا، اب اس کی بہت سی رقم جو تھی وہ ضائع ہو گئی، مال ضائع ہو گیا، کسی نے مار لیا، ڈکیتی ہو گئی، یا کوئی خدا نخواستہ بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، یا بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی دو جھگڑنے والوں کو، یعنی ایک مقروض تھا اور ایک قرض دینے والا تھا، لینے والا، تو مقروض کی کوئی ذمہ داری اٹھا لی، لیکن اب وہ مقروض بھی نہیں دے رہا اور اس کے پاس بھی اتنے نہیں ہیں، اس نے تو اصلاح کی کوشش کی تھی کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ یا صدقہ کی رقم اکٹھی کر کے اس عارضی نقصان کو پورا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، او غازٍ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے کے لیے، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کا جو مال ہے اس سے جنگ کے ہتھیار یا مجاہدین کی تنخواہیں یا ان کے لباس یا ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بہترین مصرف ہے۔ زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے جہاں زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو مجاہدین، وہ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، ان کو جب اس مال میں سے، یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو تنخواہ ملے گی یا ان کو ہتھیار ملیں گے استعمال کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، او مسکینین، یا ایسا مسکین تصدق علیہ منہا، جس پر مال زکوٰۃ سے صدقہ کیا گیا ہو، فأہدی منہا لغنی، تو وہ اس میں سے مالدار کو تحفہ دے دے۔ یعنی اس کی ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی زکوٰۃ خور کے گھر سے ہم جا کر کھانا کھا لیں یا چائے پی لیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کی عزت رکھی ہے کہ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو جس گھر میں کوئی شخص آتا جو یتیم ہوتے بچے یا کوئی فقیر ہوتے، تو آنے والے کے لیے بھی شرمندگی تھی کہ وہ کھانا کھا نہیں سکتا کہ ان کے گھر میں زکوٰۃ آتی ہے، اور گھر والا بھی نہیں کھلا سکتا کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے کھا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ہی پورا دین وضع کیا، اسی لیے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کا دین انسانوں کی فطرت کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو مال زکوٰۃ میں سے یا زکوٰۃ کی چیزوں کو ان ذریعوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس حدیث میں جو ایک معیار مقرر کیا گیا ہے کہ غنی کو صدقہ حلال نہیں ہے اور فقیر کو حلال ہے، تو ہم کس کو غنی کہیں گے؟ ہمارے ذہن میں تو غنی وہ ہے جس کی کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں اور سب کچھ ہے، تو چلو جی ٹھیک ہے یہ غنی ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ صدقہ دھڑا دھڑ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور بلکہ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اتنے اتنے مہنگے لباس اور اتنے اتنے مہنگے کھانے اور زیورات اور سب کچھ زکوٰۃ کے مال سے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ غنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا موجود ہو،
یعنی غنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ مانگنے سے بے پرواہ ہے۔ ایک اور آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے حلال ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ تو اس میں بھی یہ شرط لگائی کہ جو غریب ہے، 3 آدمی اس کی غربت کی اس کی یقین دہانی کرائیں، گواہی دیں کہ یہ شخص واقعی غنی ہے، اس کے گھر میں فقیر ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، یہ پریشان ہے، تو پھر وہ صدقہ یا زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ یہ بدترین مال ہے، اسے جہاں تک بھی بچا جا سکتا ہے بچو۔ تو یہ یعنی ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں صدقہ دینا واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار کو تلاش کریں اور اس کو دیں، اور جو حقدار نہیں ہے اس کو سمجھائیں۔ تو اس میں وہ شخص بھی آ جاتا ہے قرآن مجید کی روح سے، فقیر اور مسکین، کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کما ہی نہیں سکتا، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو بڑی کوشش کے باوجود اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ یا صدقہ کا مال دیا بھی جا سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً وہ اچھے کپڑے پہننے کے لیے، یا بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانے کے لیے، یا اپنی اچھی خوراک کے لیے زکوٰۃ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ صبر کرے، تو جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عبید اللہ بن عدی بن الخیار، عبید اللہ بن عدی بن خیار روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلین حدثاہ، 2 آدمیوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا، یعنی یہ عبید اللہ بن خیار جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 آدمیوں نے یہ واقعہ سنایا، انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یسألانہ من الصدقہ، وہ آپ سے صدقہ کا سوال کر رہے تھے کہ یعنی ہمیں بھی صدقہ دیا جائے۔ فقلب فیہما البصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں اپنی نظر دوڑائی، ان کو یعنی اچھی طرح سے دیکھا۔ فرآہما جلدین، آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں طاقتور ہیں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتما اعطیتکما، اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، ولا حظ فیہا لغنی، لیکن اس میں غنی لوگوں کے لیے یعنی جو طاقتور ہیں اور کما سکتے ہیں ان کے لیے حصہ نہیں ہے۔ حظ کا معنی حصہ۔ ولا لقوی مکتسب، نہ ایسے شخص کے لیے حصہ ہے جو طاقتور ہو اور کمانے کے قابل ہو۔ تو اس حدیث میں فقلب فیہما البصر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو اوپر سے نیچے تک سارا اچھی طرح دیکھا، اور جب دیکھا کہ یہ طاقتور ہیں، کما سکتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص غنی ہے، مالدار ہے، صحت مند ہے، یعنی جس کا صدقہ لیے بغیر روٹی پانی چل رہا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، اس کو جہاں تک بھی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح لینے والے کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے تو وہ لے گا تو وہ برا کام کرے گا، تو اسی طرح دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جو سوال کر رہا ہے اس کی تحقیق کرے، اگر تو اس کی وہ ضرورت مند ہے تو پھر اس کو دے، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھا دے کہ بھی تم اس کو نہ حاصل کرو۔ اگلی حدیث میں اس مسئلے کو اس سے بھی سخت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وعن قبیصہ بن مخارق الہلالی، قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ، کہ سوال کرنا یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کا سوال کرنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
مگر ان 3 قسم کے اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی یہ جو 3 قسمیں آگے بیان کی جائیں گی ان میں سے کوئی ایک سوال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ رجل تحمل حمالۃ فحلت لہ المسئلہ، ایک ایسا شخص جو کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، بوجھ اٹھا لینا، فحلت لہ، بس اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے سوال کرنا، حتی یصیبہا، یہاں تک کہ وہ اس بوجھ کو ادا کر دے۔ مثلا کسی کے قرض کی ذمہ داری اس نے لے لی، یا اور کوئی اس طرح کی کسی کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی، کسی کی ضمانت دے دی، اب اس کے بعد وہ اپنی جیب سے بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا اور سوال کیے بغیر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر وہ صدقہ اور زکوٰۃ سے اس بوجھ کو پورا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اور ایک ایسا آدمی جس پر کوئی مصیبت آ جائے، اجتاحت مالہ، جو اس کے مال کو ضائع کر دے، فحلت لہ المسألۃ، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کے ضروری مسائل یا ضروریات یعنی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ مثلا کوئی خدا نخواستہ آگ لگ گئی، کوئی چھت گر گئی، چوری ہو گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی دھوکہ ہو گیا، کوئی اور، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آ گئی، آج کل جس طرح یعنی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اتنی دیر تک سوال کر سکتا ہے جب تک اس کی دال روٹی نہ چلے، جب اس کے یعنی گھر کا جو ضروری سامان ہے، مثلا روٹی یا سالن یا ضروری کپڑے، یہ چیزیں پوری ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ سوال کرنا چھوڑ دے۔ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، تیسرا وہ آدمی ہے جس کو فاقہ پہنچے، حتی یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجیٰ من قومہ، یہاں تک کہ اس کی قوم یا اس کے قبیلے یا اس کے محلے کے 3 عقل مند لوگ، یعنی ایسے لوگ جو صاحب عقل ہیں، جن کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، وہ گواہی دیں، لقد اصابت فلانا فاقۃ، کہ فلاں شخص جو ہے اس کو یعنی تحقیقی بات ہے کہ وہ فاقے میں ہے، فحلت لہ المسئلہ، بس اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے، فما سواہن من المسألۃ، اس کے علاوہ سوال کرنے کے جتنے بھی رستے ہیں، یا قبیصۃ سحت، اے قبیصہ، وہ سب حرام ہے۔ قبیصہ صحابی کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی سب حرام ہے۔ یأکلہ صاحبہ سحتا، کہ سوال کرنے والا وہ جو بھی کچھ وہ لے گا وہ سب حرام ہی کھائے گا۔ دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ یہاں جو کثرت کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہ خوراک اچھی ہو جائے، لباس اچھا ہو جائے، جہیز اچھا ہو جائے، عزت بن جائے، 4 بندوں کا کھانا کھلایا جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ دوسروں کا حق مارنے والی بات ہے۔ تو اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں اجازت دی گئی ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی دیر تک صدقہ یا زکوٰۃ لے سکتے ہیں جب تک ان کی یہ حالت بدل نہیں جاتی، یعنی ایک ناگہانی آفت میں پھنسنے والا، ایک ہے کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھا لینے والا، لیکن یعنی مثلاً بعض اوقات کسی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، قتال تک بات پہنچی ہوتی ہے، تو ایک تیسرا شخص ان میں صلح کروا دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ ضامن ہونے کی وجہ سے اسی پر بوجھ آ جاتا ہے سارا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر میں کسی بھی وجہ سے فاقہ ہو، تو ان 3 قسموں کے علاوہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں جو چیز شریعت بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ سوال کرنا، مانگنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو روپے پیسے کا، صدقہ زکوٰۃ کا سوال ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سوال کرنے سے بھی منع کیا، کثرت السؤال، یعنی فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ان میں کثرت سوال بھی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس ان کے پاس سے جو بھی گزرا ہے نا، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کام کر دو، وہ کر دو۔ گھر میں بہنوں بھائیوں کی عادت ہوتی ہے
کہ اگر کوئی ایک بہن بھائی کام کرنے والا ہے تو سارے اسی کے اوپر ہی ڈالتے جاتے ہیں. تو یہ سوال کرنا یہ چیزیں منع ہیں. البتہ ماں باپ یا استاد یا بڑا ادباً وہ کسی سے کام کروائے تو اس میں یہ یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا جس طرح مالک اپنے مزدور سے کام کروائے تو ٹھیک ہے، اس کو مزدوری دینی ہے، لیکن اس پر بھی اگر وہ آسانی اور نرمی کرے گا تو اچھی بات ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، اگر ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو ان کے ساتھ ہیلپ کرا دو، مدد کرا دو. تو یہ ہے ہمارا اسلام جو عزت سے جینا اور عزت سے مرنا سکھاتا ہے. اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، عزت کی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہم عزت کے ساتھ اٹھیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.